اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہیں تو تم دو السفہاء بعقل کو اموالکم ان کے مال، التی وہ جو کہ جعل بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن سہارا، ورزقوہم اور دو اور انہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفاً سچی، معقول، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ ربط آیات، گزشتہ آیات میں یتیموں کے مال ان کو سپرد کر دینے اور عورتوں کے مہر ان کو ادا کرنے کا حکم گزر چکا ہے، جس سے بظاہر یہ مستفاد ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا مال بہرحال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر نہ ہو۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو اور ان کی جانچ کرتے رہو۔ جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو۔ خلاصہ تفسیر، اور اگر یتیم بالغ ہو جائیں جس کا مقتضا مال کا سپرد کر دینا ہے جیسا آگے آتا ہے، لیکن کم عقل ہوں تو تم ان کم عقلوں کو اپنے یعنی ان کے وہ مال مت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کا پیدا کیا کہ ان کو تمہارے سب کے لیے مایہ زندگی بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے، ان کو بھی ابھی مت دو کہ وہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو، یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے، تمہاری خواہ خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، ذرا سمجھدار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دے دیا جائے گا۔ اور جب مال سپورٹ کرنے کے لیے ہوشیاری دیکھنا ضروری ہے تو تم یتیموں کو بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری اور تمیزداری کی باتوں میں آزما لیا کرو، کیونکہ بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے، تو آزمائش پہلے سے چاہیے۔ مثلاً کچھ سودا سلف اس سے منگا لیا اور دیکھا کہ کیسے سلیقے سے خرید کر لائے، یا کوئی چیز فروخت کے دے دی اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا، یہاں تک کہ ان کو آزمایا جائے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے۔ پھر بعد بلوغ و آزمائش اگر ان میں ایک گو نہ تمیز دیکھو یعنی حفاظت و رعایت، مسائل مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جائے، اور ان اموال یتامہ کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے پھر ان کو حوالہ کرنا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اور اگر اس طرح نہ اڑا دیں بلکہ تھوڑا کھانا چاہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ جو شخص اس مال سے مستغنا ہو یعنی اس کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے، کو صاحب نصاب نہ ہو، سو وہ تو اپنے کو بالکل تھوڑا کھانے سے بھی بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے یعنی جس میں حاجات ضروریہ رفع ہو جائیں کھلا ہے برت لے۔ پھر جب بعد وجود شرائط یعنی بلوغ اور رشد مذکور کے ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو بہتر ہے کہ ان کے اموال ان کو دے دینے پر گواہ بھی کر لیا کرو، شاید کسی وقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آویں، اور یوں تو اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ اگر خیانت نہ کی ہو تو گواہوں کا نہ ہونا بھی مضر نہیں، کیونکہ اصل حساب جن کے متعلق ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں، اور اگر خیانت کی ہے تو گواہوں کا ہونا کوئی نافع نہیں، کیونکہ جن سے حساب کا سابقہ ہے وہ اس کا ملوث ہونا جانتی ہیں، صرف ظاہری انتظام کے لیے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے۔ معارف و مسائل، مال سرمایہ زندگی ہے اور اس کی حفاظت لازمی ہے۔ ان آیات میں ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل ہونا بیان فرما کر اس کی حفاظت کا داعیہ قلوب میں پیدا کیا گیا، دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عام کوتاہی فرمائی گئی، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبعی محبت سے مغلوب ہو کر نہ تجربہ کار، نہ بالغ بچوں اور ناواقف عورتوں کو اپنے مال حوالے کر دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ مال کی بربادی اور بہت جلد افلاس و تنگدستی ہوتی ہے۔ عورتوں، بچوں اور کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کیے جائیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں، عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام اور منتظم بنایا ہے، تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہلانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو جس میں دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ مثلاً یہ کہہ دو کہ یہ سب تمہارے ہی لیے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل ناتجربہ کار لوگوں کو شامل ہے جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے، اور خواہ وہ مال ان بچوں یتیموں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو۔ یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی منقول ہے، اور امام تفسیر حافظ طبری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پچھلی اور اگلی آیتوں کا سیاق اگرچہ اس حکم کو بھی یتیم بچوں کے ساتھ مخصوص کرنے کا رجحان پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کا عموم اپنی جگہ ہے جس میں یتیم اور غیر یتیم سب بچے داخل ہیں، اور شاید اس جگہ اموالکم بصیغہ خطاب فرمانے میں یہی حکمت ہو کہ وہ اپنے اموال کو بھی شامل ہے اور وہ یتیموں کے اموال کو بھی، جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے
جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے ان کی ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا انہی کے اموال ہیں، اور اس سے پہلی آیات میں وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ فرما کر اصل حقیقت کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو دینا ہے جس کے بعد کوئی مغالطہ باقی نہیں رہ سکتا۔ ماں کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہونے پر شہادت کا درجہ موعود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہے۔ نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں۔ آخر کی ان دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ صالح اور متقی آدمی کا مال پاس رکھنا اس کے حق میں مضر نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے گا۔ بہت سے اولیاء اللہ اور صوفیاء زاہدین سے جو مال کی برائی منقول ہے وہ انہی لوگوں کے حق میں ہے جو گناہوں میں خرچ کر کے اپنے کمائے ہوئے مال کو آخرت کا عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور چونکہ انسان طبعی طور پر مالدار ہونے کے بعد اسراف اور دیگر معاصی سے محفوظ رہنے کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے مال سے دور رہنے کو محبوب سمجھا گیا ہے۔ بقدر ضرورت تھوڑا بہت کمایا اور اللہ کا نام لیا اور مال کے حساب سے اپنی جان بچائی۔ یہ پرانے بزرگوں کا طرز تھا۔ دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیوی ساز و سامان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور معمولی سی تکلیف ہی نہیں بلکہ ظاہری فیشن کے خلاف ورزی ہو جانے پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے مال حلال کسب کرنے سے اور اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تنگ دستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، یعنی زمانہ سابق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا، یعنی جس کے پاس دراہم و دنانیر میں سے کچھ موجود ہے اسے چاہیے کہ اس مال کو مناسب طریقے پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر کچھ حاجت پیش آ گئی تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے